بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرا عزیزو السلام علیکم۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ جب دو عورتیں آپس میں بیٹھ جاتی ہیں تو دنیاوی لحاظ سے جو کمزور عورتیں ہیں وہ اپنی قسمت کو، اپنی تقدیر کو کوستی ہیں، اور جس کا اولاد تھوڑا سا دنیاوی لحاظ سے اچھا ہے تو اس کو بہت عقل مند اور قابل سمجھتی ہے کہ دیکھو کتنا قابل ہے، کتنا کماتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، اور اپنے اولاد کو ناقابل فضول قسم کے کہتے ہیں اگرچہ وہ پورا محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ تقدیر بنائے ہے، وَلَقَدْرَ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، یہ اچھی تقدیر اور خراب تقدیر یہ اللہ نے بنائی ہے۔ اس میں انسان کا کوئی بس نہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں غریب ہوں یا غریب ہو جاؤں، یا میں بیمار ہو جاؤں، یا میں بوڑھا ہو جاؤں، یا میں نہ مروں، ہمیشہ زندہ رہوں۔ یہ ممکن نہیں۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ اس طرح چاہتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں سارے انسان ایک دم سارے مالدار ہو جائیں، یہ نظام ایک دن نہیں کہ ایک گھنٹہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ مالدار سب ہے، کسی کو کسی کی ضرورت نہیں۔ جب کسی کو کسی کی ضرورت نہیں تو وہ کیوں کسی کی خدمت کرے، کسی کی قدر کریں؟ یہ ہوٹلیں، یہ دکانیں، یہ بازاریں ایک دم سب بند ہو جائے گی، نظام ختم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ سارے لوگ غریب ہو جائیں، بالکل ان کے پاس کچھ نہ ہو، پھر بھی نظام بند ہو جائے گا۔ جب ان کے پاس کچھ نہ ہو، دینے والا بھی کوئی نہ ہو، تو وہ کہاں سے کھائے گا؟ تو اللہ نے یہ نظام بالکل پرفیکٹ بنایا ہے۔ مالدار غریب کا محتاج ہے، اس کے کام کا، اس کے خدمت کا، اور غریب جو ہے وہ مالدار کا محتاج ہے، اس کے پیسوں کا، کہ وہ کام کرے گا، اس کو پیسے دے گا، اس کا کام چلے گا۔ اور یہ اللہ نے یہ اس طرح پیدا فرمایا ہے۔ اگر کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی قدرت پر اعتراض کرتا ہے۔ اس سے بالکل بچنا چاہیے، بہت خطرناک بات ہے۔ یہ قارون جو تھا بہت زیادہ مالدار تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ آپ کے پیسوں میں غریب لوگوں کا بھی حق ہے، ان کو زکوٰۃ دو۔ تو اس کو یہ بہت برا لگا، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی عقل مندی سے، قابلیت سے یہ کمایا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ عقل مندی کہاں چلی گئی اور قابلیت بھی کہاں چلا گیا؟ کبھی بھی کوئی اپنے قابلیت پہ اترائے نہیں، اپنے مال دولت پہ اترائے نہیں، فخر نہ کرے۔ یہ اللہ کا دین ہے، صحیح طریقے سے استعمال کرے اور شکر کرے۔ اور جس طرح جس کے پاس نہیں وہ اعتراض نہ کرے، وہ قسمت کو کوسے نہیں، برا بلا نہ کہیں۔ باقی یہ دنیا کا نظام ہے، یہ اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے۔ ہر چیز کے لیے اسباب پیدا فرمائی ہے، اور اسباب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر اسباب کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اپنے قدرت سے۔ وہ کسی کی قابلیت کا محتاج نہیں، کسی کا عقل کا محتاج نہیں۔ اس کے بارے میں ایک حکایت ہے، آپ بھی سنیں۔ ایک نکما سا آدمی تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، کہ اللہ رزق دینے والے ہیں، مگر رزق کے لیے سبب کو اس نے اختیار نہیں کیا۔ تو وہ جنگل میں گیا اپنے گاؤں سے باہر، تو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جو پاؤں سے بوڑھی ہے، اپائج ہے، اور زمین پہ پڑی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اس کے اللہ
رازق ہے تو اس کے لیے اللہ نے رزق کا کیا بندوبست کیا. تو وہ درخت پہ چڑھ گیا اور کہتا تھا کہ چلو آج میں نظارہ دیکھتا ہوں کہ اللہ نے اس لومڑی کے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے. بس یہ ادھر بیٹھ گیا، تماشا دیکھتا رہا. کچھ وقفے کے بعد ایک شیر آیا اور اس نے وہاں ایک چھوٹی سی جانور تھا، جو کچھ بھی تھا، اس کو مارا اور کھایا. شیر جو ہے ہمیشہ تازہ گوشت کھاتا ہے، وہ باسی گوشت نہیں کھاتا. جتنا کھا سکتا تھا کھایا، باقی چھوڑا چلا گیا. تو یہ لومڑی جو تھا اس کو تماشا دیکھتی رہی. پھر جو باقی بچہ لومڑی اس کے ساتھ گھسٹتی جب وہاں پہنچی اور اس نے وہ باقی گوشت کو کھانا شروع کیا. تو اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ واقعی رزاق ہے. اس لومڑی شل لومڑی کے لیے بھی، اپاہج لومڑی کے لیے بھی رزق کا بندوبست کیا. جب اتر گیا، کاؤں کی طرف آ رہا تھا، تو اس نے دل میں سوچا ہم بہت بیوقوف ہیں. یہ دن سو اٹھتے ہیں، شام تک مزدوری کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں. رزق کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح موت آدمی کے پیچھے پھرتا ہے، اس طرح رزق بھی پھرتا ہے. تو آیا مسجد میں بیٹھا اور بس تلاوت ذکر شروع کیا کہ بھائی رزق ابھی میرے پیچھے آئے گی. تو جب آیا بیٹھ گیا. گاؤں کا مسجد تھا. پرانے زمانے کی مسجد ہوتے، اندھیرے ہوتے، نہ اس میں لائٹ تھا، نہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو بیٹا انتظار، بس ذکر کرتا ہے اور اللہ کو تعریف کرتے کہ آپ مسبب الاسباب ہیں اور آپ رزق بھی دینے والے ہیں. جناب بیٹھ کے شام ہو گیا، کسی نے کچھ بھی نہیں لایا. رات گزر گئی، خوب بھوک لگی. صبح ہوا پھر بھی کچھ نہیں آیا. دوپہر ہوا پھر بھی کوئی نہیں لایا. خوب بھوک لگی. تو پھر اس نے اپنے ساتھ دعا کر دی کہ یا اللہ، تم نے اپاہج لومڑی کو رزق کا بندوبست کیا تو میرے لیے کیوں نہیں؟ تو مسجد کے اندھیری کی طرف سے اس پہ بات آئی کہ فلانے اپاہج شل لومڑی نہ بنو کہ تم خیرات کے لیے بیٹھے رہو. اٹھو، نکلو اور شیر بنو، کماؤ، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. یہ ہے اصلی رزق، حلال رزق، اور اس کے لیے سبب. اگر سبب کے بغیر، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، سبب کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. جیسے اولاد کے لیے والدین کا ہونا ضروری ہے، والد کا ہونا ضروری ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر والد کے پیدا فرمایا. یا اللہ کر سکتے ہیں، مگر وہ اللہ کی عادت نہیں ہے اس طرح. اس کو معجزہ کہتے ہیں. بس وہ ایک دفعہ ہوتا ہے، پھر کبھی کوئی نہیں کر سکے گا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور نہ اس کا والد تھا اور نہ اس کی ماں تھی. اور اس طرح حوا بی بی کو جو ہے اس کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا. نہ ماں ہے نہ والد ہے. بھائی اس لیے محنت ہم کریں گے، جائز طریقے سے جائیں گے. نیت ہماری ہو کہ جو ہمیں اللہ دیں گے اس میں ہم بھی کھائیں گے، بچوں کو بھی حلال رزق کھلائیں گے اور ہمارے ارد گرد جو کمزور ہے اس کو بھی کھلائیں گے. اور شل لومڑی نہیں بیٹھیں گے تاکہ لوگ ہمیں کھلائیں. وما علینا الا البلاغ.